السلام علیکم ناظرین سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن منصور علی خان کے ایک پروگرام میں ایک چھوٹی سی بحث ہوئی ہے سلیم بخاری جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو وکیل ہیں اظہر صدیق ان کے درمیان. دوستو یہ بڑی گرما گرم بحث ہے, آپ کو سنواتے ہیں. پہلے آپ وہ گفتگو سن لیں, وہ بحث سن لیں, اس کے بعد مزید ہم آگے بات کریں گے. اظہر صدیق صاحب, آج جس طرح عمران خان صاحب کو ضمانت ملی ہے, کل سپریم کورٹ کی جانب سے جس طرح انہیں اپنا مہمان بنایا گیا, حکومت کافی پریشان دکھائی دیتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ انصاف نہیں ہے, اور اب خود بھی انہوں نے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے سپریم کورٹ کے باہر پیر والے دن. یہ جو کچھ بھی جا رہا ہے معاملہ, یہاں پہ عمران خان صاحب کا ایک ادارے کے ساتھ ناراضگی کا سلسلہ ہے تو حکومت کا ایک دوسرے ادارے کے ساتھ ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اچھا منصور صاحب, بہت شکریہ. میں اگر اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا آپ کی سارے سوالوں کا جواب دے دوں. پہلی تو بات ہے, امید ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان 144 دفعہ توڑتے ہوئے سپریم کورٹ آئیں گے یا باقی احتجاج کریں گے, ان کے خلاف بھی اس طرح ہی دہشت گردی کے مقدمے اور نقص امن و امان کے حوالے سے یہ جو نارمل پوزیشن ہوتی ہے, چونکہ 144 کی وائلیشن ہے, اسی طرح پرچے درج ہوں گے. آپ آتے ہیں بڑی سیدھی سی بات کے اوپر. میں پہلے عرض کرتا چلوں, یہ کنفرم ضمانتیں نہیں ہیں. یہ جو بڑا شور و غوغا ڈالا ہوا ہے, اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے اس کے ملک کے وزیر اعظم کا اور خواجہ آصف کا, کہ آ جائیں اس پہ آ کر مناظرہ کر لیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ ضمانتیں ہیں کیا. یہ ہے ضمانت قبل از گرفتاری, یہ ہر ایک کو ملتی ہے, یہ استحقاق ہے, یہ اس کا حق ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ضمانت قبل از گرفتاری لینے جائے اس کو انکار کر دیا جائے. پروٹیکٹیو بیل جو لینے جائے اس کو انکار نہیں ہوتا ہے, اور پروٹیکٹیو بیل جہاں جہاں لینی ہو وہ لے سکیں. اب آتے ہیں آپ عمران خان صاحب کے خلاف ایک کرپشن کا, جو وہ کرپشن کا کیس جو کہ نیب کے قوانین انہوں نے 1100 ارب کے ختم کر دی. اب تو نیب رہی کچھ نہیں کیا, اور نیب کا کیس مس یوز آف اتھارٹی میں پیکیورری بینیفٹ لینا ہے. اس میں 1 روپے کا میں وکالت چھوڑ دوں گا, 1 ٹکے کا بینیفٹ عمران خان کو آیا ہوگا. بھائی ٹرسٹ چل رہا ہے, اپنا 15 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے, وہ ہے ہی کچھ نہیں ہے. اب آیا ہے کیا, ہوا کیا؟ عمران خان صاحب ضمانت قبل گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے. اب جب آپ ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے آ جائیں, آپ نے بایو میٹرک کر رہے ہیں, ایک وارنٹ آف ارسٹ جو ابھی سروس ہی نہیں کرایا, اور یہ نیب نے مان بھی لیا, جا کے کہاں پہلے پکڑ لیا. اظہر صاحب میرے خیال میں اظہر صاحب آپ میرے خیال میں کیس کے میرٹس کے اوپر آ رہے ہیں. میں کیس کے میرٹس پہ نہیں جا رہا سر, میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا اس وقت. میں صرف اس پریسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر کسی کو رہا کر دے اس کے بعد تو عمران خان صاحب کا رائٹ ہے نا, وہ بنی گالا جائیں, لاہور جائیں, اگر ہی از اے فری پرسن ناؤ. لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کی جانب سے کیوں کہا گیا کہ جناب آپ آج اسی گیسٹ ہاؤس میں ہمارے مہمان بن کے رہیں گے؟ ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے. یہ عمران خان کے خلاف فیصلہ تھا. یوں کیسے خلاف تھا کہ عمران خان صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کی گرفتاری قانونی ہے, وہ سیٹ اسائڈ کر دیا. جب غیر قانونی گرفتاری آ گئی تو اس کے اوپر جو ریمانڈ دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. پوزیشن یہ آئی کہ عمران خان صاحب ضمانت قبل از گرفتاری کرانے آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. معاملہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اگر یعنی کوئی ملزم وہاں سے بھاگ نہ جائے تو اسلام آباد سپریم کورٹ نے یہ پابندی دی کہ آپ وہاں پر جا کر پہلے ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو, چونکہ ہائی کورٹ نے ضمانت قبل از گرفتاری آپ کو دینی ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں ہے. ہم نے پتہ نہیں بات کا پتنگڑ بنایا ہوا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ جو مہمان بھی بنایا ہے یا جو آپ کے مطابق ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پر وہ پہلے ٹھہرے ہوئے تھے. انہیں کسی ایسی جگہ پر لے کر نہیں گئے, انہیں بندی کرانے نہیں گئے. آگے سر پوائنٹ آگے ذرا اس پہ میں کامنٹ لے لوں سر, میں اس پہ کامنٹ لے لوں. سلیم بخاری صاحب, یہ اظہر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو عمران خان صاحب کے خلاف آیا تھا کہ ان کو جانے بھی نہیں دیا. تو اگر ایسی بات ہے اور واقعی سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا تو پھر مریم نواز چیف جسٹس کے بارے میں ایسے ریمارکس کیوں دے رہی ہیں؟ اور اگر یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ موجودہ سٹنگ حکومت ہی سپریم کورٹ کے باہر جا کے احتجاج کرنا شروع کر دے گی تو یہ سسٹم آگے کس طرح چلے گا؟ سلیم صاحب, اظہر صدیق صاحب وکیل ہیں, لہٰذا ان کے پاس تو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی جواز موجود رہے گا. بڑی قابلیت سے, بڑی شاندار طریقے سے وہ دفاع کر رہے ہیں خان صاحب کا, وہ ایک الگ طرف ہے. جو سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا, اس کا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی ریکارڈ, کوئی پیرلل موجود نہیں ہے. بالکل اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو سکتی. ایسا کچھ بھی کبھی آج تک نہیں ہوا. تو یہ بحث کی حد تک اور وکالت کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسا کبھی زندگی میں ہوا نہیں ہے کہ ایک ایسے شخص پر جس پر اتنا گھناؤنا الزام ہو, اس کو چیف جسٹس صاحب یہ کہہ کے ریسیو فرمائیں کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی.
اور بعد میں گزار جاتے ہوئے یہ بھی فرما دیں کہ بیسٹ آف لک. یہ رواج ڈال کے اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آؤں گا پیر کو وہاں پر, تو اس نئے ٹرینڈ کا موجد کا نام عمران خان ہے. جی کچھ کہا آپ نے؟ میں نے یہی کہا. سر اظہر صاحب کچھ کہہ رہے تھے, آپ پلیز بات کمپلیٹ کیجئے. دیکھیے اظہر صاحب, آپ سے تو میں بحث کروں گا نہیں, اس لیے آپ وکیل ہیں, آپ لا تو میں نے بھی پڑھا ہوا ہے لیکن آپ بہت قابل وکیل ہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں جنرل ٹرمز کے اندر کہ جو منظر نامہ اس وقت بن رہا ہے وہ قانون کے اعتبار سے, وہ آئین کے اعتبار سے, وہ جسٹس کے اعتبار سے, جسٹس کی ڈسپنسیشن کے اعتبار سے کوئی آسن اقدام نہیں ہے. اس کو بس یہیں تک رہنے دیں, اور اس میں اگر آپ بحث میں پڑھیں گے تو میں کروں گا بحث آپ کے ساتھ کہ کوئی پیرلل نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں اس کا. جی کوئی پیرلل نہیں ہے. اظہر صاحب ذرا اس پہ کچھ بات کر رہے تھے, مجھے آپ کی طرف جانا. جی اظہر صاحب آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کیجئے پلیز. میں اب وجہ یہ ہے کہ اب سلیم بخاری صاحب یقیناً کوئی اچھا قانون پڑھا ہوگا, کوئی اچھا استاد بھی ملنا چاہیے نا, قانون آنا بھی چاہیے, صرف خالی زبانی کلامی باتوں سے نہیں ہے. اس میں فل بینچ تھا, لارجر بینچ تھا, جسٹس اطہر بن اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں پڑھا. آپ بھی یہی کر رہے ہیں, آپ نے بھی کوئی قانون نہیں پڑھا ہوا ہے. جی آپ نے بھی کوئی فتوے جاری نہ کریں, آپ بات کا جواب دیں, فتوے نہ جاری کریں پلیز. میں آپ کے فتوے نہیں سنوں گا. پوچھیے نا, نہیں آپ مجھے فتوے نہ سنائیں. میں نے قانون پڑھا کہ نہیں پڑھا. حمزہ شریف گھر بیٹھا ہوا تھا, اس کو گھر بیٹھے پروٹیکٹیو بیل ملی تھی. اسحاق ڈار ملک سے باہر تھا, اس کو پروٹیکٹیو بیل ملی تھی. سلمان شہباز کرپشن کے اتنے بڑے بڑے لوتھڑے تھے ان کے اوپر, اس کو ضمانتیں ملی تھی. یہ ضمانت کنفرم نہیں ہے, کیوں کنفیوز کر رہے ہیں اس بات کو؟ میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو کہ کوئی دہشت گرد بھی اگر آئے کچی ضمانت لینے کے لیے, اس کو ضمانت ملتی ہے. کس نے کہہ دیا کہ اس کو انٹرم ضمانت نہیں ملتی, اس کو پروٹیکٹیو ضمانت نہیں ملتی ہے؟ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں. یا اب آپ چھوڑ دیجیے گا, اب میں وکالت چھوڑ دوں گا, آپ یہ کہاں کہیں ہے وہ چھوڑ دیجیے گا, یعنی غلط بات ہو نا. سلیم صاحب کوئی سوال کرنا چاہے؟ سلیم صاحب پلیز بی کوئک. جی سلیم صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج تک مجھے اظہر صدیق صاحب کوئی ایسی ضمانت بتا دیں جو یہ ہو کہ آج کے بعد بھی اگر کوئی کرائم ہوگا تو اس میں بھی آپ کی ضمانت ہے. یار خدا کے واسطے اظہر صدیق صاحب, انصاف کو انصاف. اظہر صاحب کو سر اس سلسلے میں جواب دے دیں. چندہ چکوری مانگنے کو جائے چار, دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ میں یہاں اس ملک کی عدالتوں نے انصاف دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے. آرٹیکل 4 اور 5 بڑا واضح ہے. میں یہی بتا دوں, اربوں روپے کے کیس ہے اس کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کے ایڈمٹڈ ہیں. کیا ہوا اس میں ہم نے دیکھا نہیں, جیسے حکومت بنی. تو دوستوں آپ نے سنی یہ بحث, یہ باتیں سنی. لفافہ صحافی ہمیشہ عمران خان کی مخالفت ہی کرے گا, کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے کہ قانون واضح ہے, ہر چیز سامنے ہے. جب ایک بندہ عدالت میں پہنچ گیا ضمانت کے لیے تو پھر اس کو ضمانت ملتی ہے چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو. اب اس کے اوپر یہ بات سامنے آتی ہے کہ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی اس پر کوئی جرم ثابت ہوا. ہاں اس کے اوپر 200 مقدمات ہیں, ملزم تو وہ ہے, لیکن ملزم تب تک ملزم رہتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر جرم ثابت نہ ہو جائے, اس کے بعد ہی وہ مجرم کی لسٹ میں آتا ہے. تو دوستو یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ صحافت کی دنیا میں موجود ہیں, اس میں کچھ لفافہ صحافی بھی ہیں, اب ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے, تو کسی لاجک کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, قانون کی کسی باریکی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان کی ضمانت ہوئی, ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی, سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی, تو وہ کیا ہوا میں تو نہیں ہو گئی؟ آخر کچھ دلائل کچھ دیے گئے, کچھ چیزیں سامنے رکھی گئیں, عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ بندہ مجرم نہیں ہے, تبھی یہ ضمانت ہوئی. اگر وہ بندہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا تو اس کی ضمانت نہ ہوتی. اب ہے تو یہ ضمانت, ایسا تو نہیں ہے کہ عدالت نے کیس کو ختم کر دیا ہے, کیس تو ابھی چلے گا اور اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا, لیکن جب تک وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا اور جب تک ملزم پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا, تب تک اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے.